بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو چینل میں خوش آمدید۔ جس طرح آپ کو ہم شاعری کی اہم اصناف کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اسی طرح وہی ہم چلا رہے ہیں، وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے، اور آج ہم آپ کو شاعری کی ایک اہم صنف کے بارے میں بتائیں گے جو کہ مثنوی ہے۔ کہ مثنوی کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، کس طرح کی مثنوی لکھی ہیں، کس نے لکھی ہیں، اس کے شعراء کون کون سے ہیں۔ جیسا کہ یہ پہلا سوال ہے کہ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان لفظ ثنی سے مشتق ہے، سے اور نون چھوٹی ہے، ثنی سے۔ عربی زبان کا لفظ ثنی سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے دو یا دو والا یا دو والی کے ہیں، دو یا دو والا، یعنی مس اور نمی، یعنی دو ہو۔ اچھا، مثنوی سے کیا مراد ہے؟ مثنوی سے مراد ایسی نظم ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو۔ یعنی مثنوی سے مراد ایسی نظم ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو۔ جیسا کہ مطلب مثال کے طور پہ ہم آپ کو مطلب ایک شعر سناتے ہیں، جیسے کہ غالب کا شعر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا۔ جیسا کہ اس شعر کا جو ردیف قافیہ ہے وہ اور ہے، اور اگر ہم دوسرا شعر اسی غالب کا سنائیں، جیسا کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ اس طرح کا مطلب ہر شعر کا جو قافیہ ہے وہ الگ ہوگا۔ کس زمانے میں مثنوی لکھنے کا رواج عام تھا؟ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں۔ یعنی پرانے زمانے میں جب بادشاہوں کا اور رئیسوں کا دور تھا تب مثنویاں لکھی جاتی تھی۔ مثنویاں بہت مشہور ہے۔ سب سے پہلی مثنوی آپ جانتے بھی ہوں گے کہ قدم رہو پدم رہو ہے۔ اسی طرح آگے پھر مثنوی چلتی گئی، میر تقی میر نے مثنویاں لکھی ہیں، اور مصطفی نے لکھی ہیں۔ بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے مثنوی لکھی ہیں۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، آگے پڑھیں گے ہم۔ آگے جو ہماری ویڈیوز اور لیکچرز ہوں گے یہ مثنوی پر بھی ہوں گے، مطلب اور بھی بہت سی اصناف پہ ہوں گے، اور بھی بہت سے مضامین پہ ہوں گے۔ یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔